الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اس سے پہلے بات چل رہی تھی اسلام کا معنی عام. جو میں نے بتایا اسلام کا معنی عام یہ ہے کہ جتنے جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء جب بھی دنیا میں آئے اور انبیاء نے اللہ کے حکم سے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو طریقہ نبیوں نے سکھلایا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا جو تعلیم اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو دیا، اسی طریقے پر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے. ہم نے بہت ساری مثالیں پیش کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام تھا اور تمام نبیوں کی امتیوں کو مسلمان اور مسلمین کہا گیا ہے. 2-3 مثالیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بڑی اہم ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو باقاعدہ مسلمان اسلام پر قائم رہنے، مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی تاکید کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر قرآن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یاد کرو، یعنی اسی کلمہ اسلام کی، اسی دین کی. کون سا دین؟ ابراہیم آدم علیہ السلام سے جو دین چلا تھا کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ جو نبی لے کر کے آتے ہیں اسی طریقے پر عبادت کرنے کا نام اسلام ہے. اسی اسلام کی اللہ فرماتے اسی اسلام کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا تھا. حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں کو، اپنی نسل کو اسی اسلام کا حکم دیا تھا اور کہا تھا یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. دنیا کے سارے باطل دینوں کو چھوڑ کر کے رب نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا ہے. کتنی بڑی بات تھی. یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے پیارے بیٹو اور پوتو، تم اللہ کا شکر ادا کرو. تمہارے لیے اللہ نے جو دین پسند کیا، منتخب کیا، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اس پر قائم رہو یہاں تک کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرتے دم تک اسی پر قائم رہو. تمہاری موت بھی آئے تو اسلام پر آئے. مسلمون یعنی اسلام پر قائم رہو. دیکھو ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اسلام پر رہنے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کیا ہے. اسی لیے ایک بات ہمیں اور یاد آئی، سورۃ النساء کی آیت ذرا سوچیں کہ جب اس دنیا کے اندر سارے نبیوں کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسلام پیش کیا، وہی آسمانی دین جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا. لیکن لوگوں نے رسم و رواج ایجاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نیا طریقہ اختیار کیا تھا. اب وہ لوگوں پر بڑا بھاری پڑا. تو اب نبی علیہ السلام کی دعوت شروع ہوئی تو یہودیوں نے کہا ہم اصل میں ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے. ذرا غور کریں، ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے.
عیسائیوں نے کہا نہیں اب دنیا میں جھگڑا شروع ہوا. یہودی کہنے لگے نہیں ابراہیم علیہ السلام کا وہی طریقہ تھی جس پر ہم ہیں، وہ بھی یہودی تھے. عیسائی ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. عیسائیوں نے یہودیوں سے جھگڑا کیا، ان کا مقابلہ کیا، ان کی تردید کی اور کہا تم لوگ جھوٹے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے، ہمارا جو مذہب عیسائی ہے وہ اصل میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. وہ دونوں قومیں لڑ رہی تھیں. ادھر مشرکین عرب نے کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ ہماری طرح ہمارے مذہب پر تھے. یعنی کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہمارے جد اعلیٰ ہیں، اور اسماعیل اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی دین تھا. اب ذرا دیکھیں 360 بتوں کی پوجا کرنے والا بھی دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے وہی دین ہے جس پر ہم ہیں. یعنی تینوں نے اسلام کا دعویٰ کیا. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. اسلام کا معنی ہم نے بتایا، اب غور کرنا ہے. اب دنیا میں 4 قومیں ہو گئی، ایک یہودی، دوسری عیسائی، تیسری مشرکین عرب، چوتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر کے آئے مسلمان، ایک چھوٹا سا گروہ. 4 ہو گئے. اب اسلام اللہ نے کس کو کہا؟ چاروں اللہ کو مانتے تھے. سمجھنے کی چیز، چاروں اللہ کو مانتے تھے. یہودی بھی اللہ کو مانتا تھا، عیسائی بھی اللہ کو مانتا تھا، مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے. سب کے سب اللہ کو مانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسلمان نہیں کہا، بلکہ صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو کہا. فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پوری تاریخ بیان کر دی. آج دنیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہمارا مسلمان بھی اس چیز کا علم نہیں رکھتا، بلکہ نہیں سارے دین برابر ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں 3 نے دعویٰ کیا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہمارے پاس ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، نہ تو ابراہیم یہودی طریقے پر تھے، یہودی تم بھی جھوٹے ہو، عیسائی ہو تمہارا بھی دعویٰ غلط ہے، تمہارا دین تو شرکیہ ہے، تمہارے ہاں طرح طرح کی بدعات رسم و رواج ہیں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، تم نے اللہ کی عبادت کے لیے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی ہیں. اور یہی معاملہ یہودیوں کی بھی تھا. اسلام تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا، یہ اصل میں اسلام ہے. اور یہودیوں عیسائیوں تم نے تو طرح طرح اللہ کی عبادت میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی ہو. خود سورہ ہود حدید کی آیت میں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ، تم تو بدعتیں ایجاد کی ہو. بدعتیں جو ہوتی ہیں انبیاء بدعت کو مٹانے آتے ہیں، بلکہ انبیاء کے طریقے کو چھوڑ کر کے عبادت الہی کا جو طریقہ ایجاد کیا جاتا ہے رضا الہی، اسی چیز کا نام تو بدعت ہے. تو نہ یہودیوں تمہارے پاس اسلام ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے، یہودیوں تمہارے پاس نہیں. نہ یہودیوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ بت پرستوں مشرکوں تمہارے پاس. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم ہر قسم کے باطل سے کو چھوڑ کر کے مسلم تھے. گویا کہ آج دنیا کا مسلمان اپنا جو لقب مسلمان رکھتا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے تھے سبوں نے اپنے آپ کو مسلم کہا، سبوں نے اپنا دین اسلام بتایا تھا. اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی طریقے پر تھے نہ عیسائی طریقے پہ تھے. دوسرے لفظوں میں یہ کہو اے یہودیو تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہو،
عیسائیوں تم بھی اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہو، مشرکو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہو، کیوں؟ ما کان من المشرکین، پھر تھے کیا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلم تھے، مسلمان تھے۔ آگے اللہ نے اور فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی دین پر چلنے والے دو ہیں، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی تھی، وہذا النبی، اور یہ ہمارے آخری نبی مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، چاروں میں چار تھے، میں نے کہا چار مذہب، یہودی، عیسائی، مشرکین عرب اور مسلمان، اللہ تعالی چاروں دعوے دار کون تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہمارے پاس ہے، لیکن کسی کے پاس ابراہیم کا مذہب نہیں تھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالی کی عبادت کرنا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ نبی کے اطاعت و فرما برداری کرنا، اور یہ چیز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے ماننے والے مسلمانوں پر کے ساتھ۔ اسی لیے دنیا میں صحیح معنوں میں کہا جائے تو حقیقت میں دین الہی، اللہ تعالی کی عبادت کیسے ہونی چاہیے جس کے لیے دنیا کے سارے انسان پیدا کیے گئے ہیں، وہ وہی طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی انبیاء لوگوں کو جس کی طرف بلاتے رہیں، جس پر وہ قائم رہے، اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی رب العالمین نے وعدے کیا کہ وہ بھی مسلمان تھے اور وہ بھی اپنی نسل کو مسلمان رہنے اور اسلام ہی پر مرنے کی وصیت کیے تھے۔ اب دیکھو اللہ فرماتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ کتنی وعدے بات، آج دنیا میں لوگ اس چیز کو سمجھ لیں تو سارا جھگڑا ختم ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہے تھے، اپنی اولاد کو کیا تعلیم دے رہے تھے؟ تم کو معلوم ہے؟ تم تھے؟ سب یہی کہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ، موت کے وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ اللہ، ایک قسم کا امتحان، یہ استفہام انکاری کہا جاتا ہے، تحدید۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کس کے راستے پہ چلو گے؟ اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ والد صاحب، بچوں نے کہا والد صاحب آپ مر بھی جائیں گے، آپ کے وفات کے بعد، مر جانے کے بعد ہم لوگ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس سے عبادت کریں گے ہم آپ کے الہ کی، سمجھ گئے نا؟ آپ کے باپ ابراہیم کی، اسماعیل اور اسحاق کی، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ بچوں نے کہا نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ والد صاحب آپ کے وفات پا جانے کے بعد بھی ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے باپ اسحاق، آپ کے چچا اسماعیل اور آپ کے باپ اسماعیل اسحاق، یہ سارے لوگ
جس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے ہم لوگ اسی کی عبادت کریں گے چاہے آپ زندہ رہیں یا وفات پا جائیں. بچوں نے آگے کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مسلم رہیں گے، مسلمان رہیں گے. دیکھو یہاں تک یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں اور سارے بچے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان رہیں گے، ہم مسلمان رہیں گے. اسی لیے ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ دین الہی ایک ہے، وہ اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ ہمیشہ سے اسلام ہی دین رہا، آسمانی دین، اور کوئی دین آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا. اسی کو صرف ہی دین الہی ہوگا. اور اسلام کا یہ معنی عام ہم نے بتایا ہے، معنی خاص آئندہ بتائیں گے. معنی عام کا مطلب کیا ہے؟ ہر نبی یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے نبوت اور رسالت کا نبی کو بھیجنا شروع کیا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے وہی عبادت اللہ تعالیٰ، وہی اسلام ہوگا. اور اگر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی عبادت کرے گا تو وہ اسلام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھیں اور اسی پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب